والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے احباب مل کے اچھی آواز نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ الحمدللہ اللہ پاک دا فضل و کرم فضل و احسان کہ ماہانہ درس قرآن و حدیث دا سلسلہ ساڈا جاری ہے۔ بالخصوص درس قرآن ہر دفعہ تھوڑے سامنے بیان کرن دا موقع ملنا ہے۔ پہلا پارا ساڑھے 14 رکوع مکمل ہو چکے سی اور انشاءاللہ آج 15واں رکوع پہلے پارے دا 15واں رکوع اس نے انشاءاللہ مختصر انداز تھوڑے سامنے واضح کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ پاک سانو اچھے طریقے دے نال سماعت کرن دی، انہیں یاد رکھن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 122 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ اس طرح دی آیت کریمہ پہلے بھی گزر چکی ہے، ایتھے پھر اللہ پاک نے اسی طرح ارشاد فرمایا جس طرح کہ پہلے بھی یہ شرح تفصیلی انداز دے نال میں یہ تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے اس جگہ تے اپنی نعمت یاد دوبارہ کروائی بنی اسرائیل نو تاکہ وہ انہاں واسطے دلیل انہاں دے تے مضبوط ہو جائے۔ اور ایک اور بڑی گل اتنے سامنے آندی کہ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل دا تذکرہ کیتا۔ اسرائیل چونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام سی، یعقوب علیہ السلام دا نام اسرائیل سی، تو اللہ پاک نے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ بنی مطلب اولاد، اے اسرائیل دی اولاد مطلب اے یعقوب دی اولاد۔ اللہ چاہتا ڈائریکٹ بھی اس قوم نو خطاب فرما سکتا سی یا اہل الیہود یا کوئی اور نام لے کے اللہ بلا سکتا سی، لیکن اللہ پاک نے اتنے یا بنی اسرائیل فرمایا، یعنی اے یعقوب دی اولاد۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی دی اولاد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت دی گل ہے۔ اللہ دے نبی دی اولاد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت دی گل ہے۔ جس طرح کہ سادات کرام نے سید آل رسول محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی آل اولاد نے، اور سید دی تعریف بھی ذہن وچ رکھیو۔ سید بول دے کس نو ساڈے لوگ بعض اوقات ذہن چاہتا کہ سید ہوندا کون؟ قربان جائیے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ نے فتاوی رضویہ دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور حسین انہاں دی اولاد نو سید آکھیا جاتا ہے۔ امام حسن تے حسین دی اولاد نو سید آکھیا جاتا ہے۔ ہاں جی،
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آپ دے 3 بیٹے سی، امام حسن، امام حسین تے امام محسن، جنہوں اسی محسن کہنے نا، اصل نام سی محسن۔ جڑے حضرت امام محسن سی انہاں دے بارے پروپیگنڈا کیتا جاندہ اے کالیاں دی طرفوں۔ یہ کہنے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ظلم کیتا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا تے، استغفر اللہ، تے جناب او جڑا حضرت سیدنا محسن آپ دنیا چ نہ آ سکے، آپ دا اسی طرح وصال ہو گیا۔ صرف اور صرف پروپیگنڈا، یہ کوئی ثبوت نہیں، جبکہ یہ مخالف ثبوت ہے۔ مسند احمد بن حنبل دی روایت واضح طور پہ موجود ہے، صحیح سند روایت ہے، صحیح سند روایت ہے کہ جناب حضرت مولا علی شیر خدا اپنے واضح طور پہ مضمون میں خلاصہ عرض کر دینا کہ آپ نے جدوں حضرت محسن پیدا ہوئے تو جا کے پوچھیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دا نام کی رکھا؟ نبی پاک نے فرمایا انہاں دا نام محسن رکھو۔ ہن اگر وہ دنیا چاہے نہ ہوندے، اگر اسی طرح ضائع ہون دا سلسلہ ہوندا تو مولا علی پھر کنوں نام لے کے گئے؟ تو نبی پاک نے کہڑا نام محسن دسیا؟ پھر یہ خود کالے لوگ محسن نام کتنا بول دے ہیں؟ ہاں جی وہ ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک صرف کی حضرت فاروق اعظم اسلام دے دوسرے خلیفہ انہوں نے اتنے تہمت لگان دی خاطر، ہاں جی۔ اور سادات یہ ذہن چ رکھیو، سادات دی شان ہے، ایسی شان ہے کہ جناب اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ نسبت لبی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا والی، وگرنہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ دیاں ہور بھی شادیاں سن، آپ دے کم و بیش بروایات مختلفہ آپ دے 18 اولاداں سی، 18، لیکن سید دا لقب سارے نہیں ملتا۔ بقیہ آپ دی نسبت جڑی حضرت مولا علی آپ دی جڑی بقیہ اولاد ہے انہوں نے سید نہیں آکھیا جاندہ، انہوں نے علاوی آکھیا جاندہ، عین لام واؤ تے یہ انہوں نے علاوی آکھیا جاندہ۔ ہاں جی، جس طرح حضرت عباس علمدار، یہ علاوی نے، سید نہیں، علاوی نے۔ ہاں ایک چیز نالے بھی ذہن چ رکھو کہ جڑے بھی چاہے وہ سادات نہیں لیکن علاوی نے یا اسی طرح ہاشمی نے، عزت انہوں نے بھی کیتی جائے گی، ادب احترام انہوں کا بھی عام لوگوں کی بنسبت زیادہ کیتا جائے گا، لیکن درجہ سادات والا نہیں، درجہ سادات والا نہیں۔ اور ایک اور بھی مسئلہ نال پھر بھی کلیئر کر دے جاواں کہ جناب جس طرح زکوٰۃ سادات سید آل رسول تے نجائز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہاشمی علاوی انہاں تے نجائز۔ اور مزید میں ایکسپلین کراں، اور اے ملک اعوان جڑی برادری ہے، ملک اعوان جڑی برادری ہے یہ حضرت عباس علمدار دی اولاد چوں ہے۔ ملک اعوان حضرت عباس علمدار دی اولاد چوں، انہاں نوں چاہے پتہ نہ ہوئے میں دسن دیاں بہرحال یہ حضرت عباس علمدار دی اولاد چوں، لہٰذا انہاں نوں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، نہ انہاں نوں زکوٰۃ لینا جائز ہے، جو سادات والے احکام ہیں۔ اسی طرح بروایات مختلفہ بتاریخ کھرل برادری جڑی ہے وہ بھی حضرت عباس علمدار دی اولاد چوں ہے، لہٰذا انہاں واسطے بھی وہی حکم ہوئے گا جو میں تھوڑے سامنے واضح کر دیتا۔ اے کئی چیزاں اب بڑی اہم چیزاں میں دسیاں اینے کے منٹ دے اندر، تاں کر کے کیا جاندہ کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیڑا وقت ٹائم دا نمبر آ کے بہ جائے۔ ہن کئی چیزاں جڑیاں بیان ہو گئی بعد یہ چیزاں بیان نہیں ہوئیاں۔ بہرحال اللہ پاک نے نبی دی اولاد کہہ کے خطاب فرمایا، پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی دی جڑی اولاد ہوندی ہے عزت دار ہوندی ہے، تاں ہی کر کے اسی سارے مسلمان معزز ہاں، سارے مسلمان اسی معزز ہاں۔ کیوں؟ اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں، کیونکہ اللہ پاک نے سانو یا بنی آدم کہہ کے خطاب کیتا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، کئی جگہ تے خطاب کیتا اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم۔ پتہ چلیا جس طرح اولاد یعقوب ہونا ایک عزت شرف والی گل ہے، اسی طرح اولاد آدم ہونا بھی عزت شرف والی گل ہے، تو لہٰذا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا،
کوئی کسی کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی تے ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کہ جناب کسی کو سائڈ کنارے لگانا، قتل وغیرہ یہ سارے معاملات ظلم کرنا، کوئی مسلمان یہ معاملات نہیں کر سکتا، یہ بالکل کسی طرح بھی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ اولاد آدم ساری معزز ہے، اولاد آدم ساری عزت والی ہے، ساری معزز ہے، ایک دوجے کا احترام سارے تے لازم ہے۔ ہاں جی، چاہے ادھر کوئی جناب ملک ہوئے، خان ہوئے، جناب میاں ہوئے، کوئی رانا صاحب ہون، کوئی بھی ہون، جٹ صاحب ہون، جڑے بھی نے، عزت سارے دی برابر ہے، عزت سارے دی سانجی اچھے طریقے دے نال عزت کیتی جائے گی۔ برل جی فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، جیڑی نعمتاں میں تہاڈے تے کیتیاں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نو یاد کرو، نعمت نو یاد کرو۔ انہاں تے نعمت ہوئی تے اللہ نے وہ نعمت بھلان نہیں دیتی۔ کدوں نعمت ہوئی سی تے کدوں نبی پاک آئے، کدوں نعمت کدوں نبی پاک، کم و بیش 2000 سال دا عرصہ، اینے فاصلے تو بعد بھی نبی پاک جدوں آ رہے اننے فاصلے تو بعد تے اس دور دے یہودیاں نو اللہ کہہ رہا کہ اس نعمت نو یاد کرو۔ یار جے نبی پاک والی نعمت نو حالے تے 2000 سال نہیں ہوئے، آپ نو تو 1500 سال ہوئے، جی اسی نبی پاک والی نعمت نو یاد کرتے میلاد منانے، پھر لوگوں کو پتہ نہیں کی مسئلہ ہو جاتا۔ قرآن تے توجہ نہیں ہے لوگوں دی۔ یہ یا بنی اسرائیل اذکروا دی جناب تفسیر کداں کرن گے کہ ایک چھوٹی نعمت نو ہر سال ہر موقع ہر ویلے تے یاد کرن دا آرڈر ہے۔ جدوں قرآن پڑھنا تواڈے سامنے، جدوں قرآن اترے سی ادوں بھی یہ حکم سی یہودیاں واسطے، جدوں قرآن اج ساڈے کول موجود ہے تے اج بھی انہاں واسطے یہ حکم ہے، اگرچہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک اسلام ہی صحیح دین ہے، یعنی انہاں نو دسیا جا رہا کہ تہاڈی اصل شے اسلام ہی ہے۔ اس نعمت نو یاد کر دیں، اسلام دی طرف آ جاؤ۔ نعمت بھی یاد رکھنی ہے، نعمت نو بھی سامنے رکھنا۔ اگر نعمت یاد رکھنا 2000 سال بعد بھی انہاں واسطے حکم ہے تے نبی پاک والی جیسی تے نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا جدوں بھی اسی معبود دا ذکر کریں گے ساڈے واسطے میلاد مصطفیٰ ہی ہوئی، ساڈے واسطے میلاد مصطفیٰ۔ لہذا کوئی یہ اتنے کوئی جناب فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی انہوں روک نہیں سکتا، کوئی انہوں منع نہیں کر سکتا۔ امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب کشف الغمہ آپ نے بڑی سونی گل اشارہ فرمائی۔ امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ لوگوں نبی پاک دی اگر کوئی تھانوں شان بیان کردہ بندہ مل جائے، نبی پاک دی کوئی تعظیم کرنے والا بندہ مل جائے، کوئی شان بیان کرنے والا بندہ مل جائے، فرمایا کدی وہ کو دلیل نہیں پوچھنی۔ امام شاعرانی اتنا بڑا محدث امام، انہیں کہا کدی دلیل نہیں پوچھنی۔ یا سیدی کیوں؟ فرمایا وجہ ہے کہ جیڑا بھی نبی پاک دی شان بیان کرے گا، جنی بھی کرتا جائے، جنی بھی کرتا جائے، جنی بھی شان بیان کرے، جنی بھی تعظیم کرے، فرمایا پھر بھی اتھے تک کدی بھی نہیں پہنچ سکے گا جنی تعظیم تے جنی شان میرے آقا دی اللہ نے بیان کیتی ہے۔ اتھے تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جیڑی شان، کیوں؟ آپ نے فرمایا جی وجہ یہ وے چونکہ اسی جیڑی معبود دی شان بیان کرنی نا وہ ہے ناقص، اسی جو بیان کرنا، کیوں؟ ساڈے الفاظ نے ناقص، ساری زبان ناقص، ساڈے الفاظ انہوں نے ادا نہیں کر سکتے اس تعریف نو جو محبوب دی تعریف ہے، ساری زبان اتھے تک نہیں پہنچتی، جبکہ اللہ تے محبوب نو جاندا نے میرے محبوب کیسے، تے اللہ نے جو تعریف کرنی محبوب دی بالکل کمال درجے دی کرنی۔ فرمایا لہذا بندیو گھبرایا نہ کرو، جے کوئی معبود دی شان بیان کردہ ملے تو سڑیا نہ کرو۔ فرمایا جنی شان بیان کردہ کرن دیو دلیلہ نہ لبن لاپیا کرو، دلیلہ نہ طلب کر لاپیا کرو، کیوں؟ انہیں جنی بھی کرنی، جنی اللہ نے شان بیان کی تھی اتنے تک پہنچ نہیں سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ برل جی اگے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ میں تانوں اس وقت عالمین دے اتے فضیلت دیتی، یعنی عالمین تو افضل ہونا ایک یہ بھی باعث فضیلت ہے، ایک یہ بھی باعث فضیلت ہے کہ بندہ عالمین تو افضل ہوئے، بقیہ نالو افضل ہوئے اپنے دور جس طرح امت مصطفیٰ محبوب دی امت، اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی امت چوں ہاں، اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی امت چوں ہاں، لہٰذا یہ چیز ساڈے واسطے باعث فضیلت ہے، ساڈے واسطے باعث رحمت ہے۔ سانو چاہیے یہ اللہ دے احسان یاد رکھ دے ہیں، اللہ دیاں اسی طرح سے شکر گزاریاں کریے، اسی طرح اللہ پاک دی باتاں کریے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ ہے کون سلیمان، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ ہن ایتھے اللہ پاک نے کئی چیزاں دا ارشاد فرمایا کہ کافر نو کیڑی کیڑی شے فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا، پہلی گل تے فرمایا واتقوا یومن، اس دن تو ڈرو۔ پھر فرمایا دن ایسا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان دوسری جان دا بدلہ نہیں ہوئے گی۔ یہ کافراں واسطے ہے، ساڈے واسطے نہیں۔ کیوں؟ مسلم شریف کی روایت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ میری امت تے اتنی رحمت فرمائے گا، روز قیامت اللہ میری امت تے اتنی رحمت فرمائے گا کہ جو ایک بندے دے نامہ اعمال تولے جان گے نا تو وہ اپنے عملاں دی وجہ تو دوزخی بن رہا آئے گا۔ اللہ پتہ کی فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا تیرے تے دوزخ لازم ہو رہی ہے تیرے عملاں دی وجہ تو، لیکن ایک پاسے تو ایک پاسے میرا محبوب ہے، ایک پاسے تو ایک پاسے میرا محبوب ہے۔ اللہ فرمائے گا جا میدان معاشر چ نکل جا، جتھے یہودی سائی تینوں لبدا ایک پھڑ لیا تیرے بدلے تے انہوں میں دوزخ سڑ دین، تینوں میں جنت چ گل دیں۔ کمال نہیں ہو گیا اللہ دی رحمت یار؟ مسلم شریف دی روایت ہے صحیح سند، اور ایک نہیں کئی روایتاں نے، میں صرف خلاصہ انہاں روایتاں دا تواڈے سامنے رکھیا کہ اللہ قیامت والے دن ساڈے تے اتنی رحمت کرے گا، ساڈے گناہاں دی وجہ تو جدو دوزخ لازم ہوئے گی، اللہ فرمائے گا بندے ایک سائر تے تیرے گناہ، ایک سائر تے تیرے عمل، اور ایک سائر تے میرا محبوب۔ ہن جے تینوں دوزخ چ گھلیا تے میرے محبوب نے سجدے چ ڈگ جانا، میرے محبوب نے سجدے ڈگ جانا، لہذا جا چلے جا میدان معاشر، وہ تو لب لیا کوئی یہودی سائی، تیرے بدلے انہوں میں دوزخ چ گھل دینا، تو جنت چلا۔ کیا بات ہے، فضل تیرے تے آس کریمہ، میاں صاحب فرماتے ہیں فضل تیرے تے آس کریمہ تے غور غرور نہ کوئی، تے محشر دے دل شرما رکھ لیں، اتھے بخشی خطا جو ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلی گل آئی کہ اللہ نے فرمایا کوئی جان کسے جان دا بدلہ نہیں ہوئے گی، وہ کافراں واسطے ہے، ساڈے واسطے محبوب دی وجہ تو رحمتاں ہی رحمتاں۔ سانوں بھی چاہیے نا جی اللہ ساڈے تے اتنی رحمت کرے گا، اللہ نو ساڈے نال اتنا پیار تے اسی اللہ واسطے اتنے کی کر رہے ہیں، اج تک کی کیتا اللہ واسطے۔ ہن ایک بندہ مثال ہے صرف سمجھان واسطے، ایک بندہ جناب دن رات دن رات دن رات تواڈے تے انعام کرے، دن رات تواڈے تے پیسہ خرچ کرے، دن رات تواڈے چولہا چلان واسطے کوشش کرے، تے جدوں اودی واری ہے تسی اودے بارے اس واسطے کچھ بھی نہ کرو تے لوگ تانوں کی کہن گے؟ لوگوں نے کہنا بے وفا، بے وقوف بندہ، بے وفا۔ تے سوچو تے صحیح، اللہ ساڈے واسطے دنیا چ بھی رحمتاں کر رہا، ساڈے واسطے محبوب دی وجہ تو، اللہ ساڈے واسطے قیامت نو بھی رحمت کرے گا محبوب دی وجہ تو، اللہ ساڈے تے اتنیاں رحمتاں کرے گا۔ اللہ دا قانون ایتھے جا کے بدل رہا، ایتھے جا کے اللہ نے قانون جڑا بیان کیتا، اللہ محبوب دی خاطر اپنا قانون بدل رہا، تے اسی اپنے آپ چ تبدیلی کوئی نہیں لیاندی۔ کدوں جناب ساڈے تے یہ کام آئے گا کہ اسی 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گے با جماعت؟ سانو کوئی کہے گا نہیں، اپنے آپ اٹھ کے فجر دی نماز چ سی جماعت چ پہنچی ہوئی ہے، سانو کوئی کہے گا نہیں 5 وقتہ نماز ساڈی مسلسل ہوے، سانو کوئی نہ کہے قرآن دی تلاوت آپ ہی ہوے، سانو کوئی نہ کہے ڈنڈی مارنے تو آپ ہی بچیے، سانو کوئی نہ کہے 2 نمبری کرن تو آپ ہی بچیے، سانو کوئی نہ کہے پھر بھی ظلم تو آپ ہی بچیے، سانو کوئی نہ کہے پھر بھی پڑوسی دے حقوق آپ ہی ادا کریے، سانو کوئی نہ کہے رستے جاندے نو تانگا آپ خود نہ کریے، سانو کوئی نہ کہے مرچاں دے اندر بورا اسی نہ رلائیے،
نہ کوئی کہے پھر بھی آپ عمل کریے، یہ ہے اللہ دے نال وفا، یہ ہے اللہ دے نال وفا۔ جی اگر اس طریقے دے نال چلیے تو اللہ نال وفا یہی ہے۔ وفا کسی نہ کیتی جاندی نا، جدوں انہوں کوئی کہندا نہیں کہ وفا کر دے نال، دل آپ کہندا میں وفا کراں، دل گواہی دیندا، دل بندے نوں لے کے جاندا وفا دی طرف۔ تے جے دل ہی بندے دا بے ایمان ہے، پھر جو مرضی سمجھاؤ، جو مرضی دلیل دو، پھر نہیں بندہ منے گا، پھر بندہ سیدھے رستے دی طرف نہیں آئے گا، پھر بندہ ظلم نو ظلم نہیں سمجھدا، پھر بندہ قتل نو قتل نہیں سمجھدا، پھر بندہ لوکاں دے نال دو نمبری نو دو نمبری نہیں سمجھدا، پھر بندہ چوری نو چوری نہیں سمجھدا، پھر ڈاکے نو ڈاکا نہیں سمجھدا۔ جدو دل ہی بندے دا جناب بیلا بالکل ایدا ہی، تو جدو دل لگا ہوئے گا اللہ دی ذات دی طرف، نبی پاک علیہ السلام دے رستے دی طرف، انہوں پھر تبلیغ دی بھی لوڑ نہیں پانی، سمجھانا بھی نہیں پینا، انہیں آپ ہی سارے کام کری جانے، سارے معاملات آپ ہی تو انہوں اگے اگے نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ایک اللہ دا اصول میں تھوڑے سامنے رکھیا، جڑا امت مسلمہ دی خاطر اللہ بدلے گا، امت مسلمہ دی خاطر اللہ بدلے گا اس اصول نو۔ اور دوسری گل لگے آؤ، اللہ نے فرمایا ولا یقبل منها عدل، فرمایا کہ اور کسی تو کچھ لے کے انہوں چھڑیا بھی نہیں جائے گا، کسی نے کچھ لے کے چھڑیا بھی نہیں جائے گا۔ جبکہ ادھر کی ہونا جدو محبوب دی امت دی واری آنی، کئی روایتاں ایک نہیں خلاصہ رکھاں گا، محبوب دے امتی دے گناہاں دی وجہ تو جدو جناب دے گناہاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا نا، ادھر محبوب کریم آؤ گے، محبوب کریم آ کے اپنی جے مبارک چو پرچہ کڈن گے تو وہ نامہ اعمال چ رکھ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ طالب، نعرہ حیدری۔ ایتھے کہ بڑی نکتے دی گل ہے، جڑا توجہ کرے گا انشاءاللہ انہوں مزہ بھی آئے گا، آخر تے میرے کہے بغیر آپ ہی سبحان اللہ بولو گے تسی انشاءاللہ۔ بڑی نکتے دی گل ہے، امام شاعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ یار دسو، ایک پاسے یہ وے کہ جدوں بندے دے اعمال تولے گئے، نیکیاں تے رکھ دیتیاں گئیاں ایک سائڈ تے، گناہ ایک سائڈ تے رکھ دیتے گئے، گناہاں والا پلڑا ہو گیا بھاری۔ وہ بھائی جنیاں بندے نے نیکیاں کیتیاں، وہ نیکیاں تے ساریاں نیکیاں لے پلڑے چ فرماندے اے پرچہ کتھوں آیا ہے، کیڑی نیکی ہے، سوال تے باندھا، فرماندے نے اے پرچہ کتھوں آیا، اے کیڑی نیکی ہے، حالانکہ جیڑیاں انہیں نیکیاں کیتیاں وہ ساریاں رکھ دیتیاں گئیاں۔ کیا بات ہے، اے ہن سنو گے نا انشاءاللہ، نکتے دی گل ہے، آپ نے بڑی سونی گل ارشاد فرمائی، فرمانے اصل چ وجہ ہے کہ بندے تے نا دو کیفیتاں نے، بندہ کسی وقت ایداں بول 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 ذکر کردا تے کسی وقت بندہ ایداں ڈوب جاندا، بہ جاندا، کھب جاندا تے دل دے دل وچ زبان نہیں بولدی، دل دے دل وچ محبوب نال گلاں کردا، دل دے دل وچ محبوب تے صلاۃ و سلام پڑھدا۔ انہوں فرمایا فرشتے بھی نہیں جاندے کہ کی ہو رہا، لیکن ادن آقا جاندے نے، اج جاندے نے، اس دن آقا اے دل دی آواز نو ضائع نہیں جان دین گے، انہوں لیا کے وچ رکھن گے۔ کیا بات ہے، انہوں لیا کے آقا اتھے رکھ دیں گے۔ کیا بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ فرمان دے انہیں جاننا، بس آقا نہیں جانے، انہیں ماننا، کسی اور نہیں مانے، نہ رکھا غیر سے کام کہ جب میں بیٹھا میری سوچاں چ میرے محبوب، جب میں بیٹھا میری سوچاں چ میرے یار، میرے محبوب، میرے پیارے، اللہ دے پیارے میرے سوچاں دے اندر، میرے دل دے اندر، میری جان دے اندر میرے آقا۔ جدو بندہ ایداں بہ کے سوچنا، گلاں کرنیاں، گلاں زبانوں نہیں دل نے گلاں کرنیاں، یہ دل دیاں گلاں نو امام شاعرانی فرماندے فرشتیاں نو بھی نہیں پتہ نال دے نو کی ہو رہا اندر، لیکن آقا اتھے بیٹھے جاندے نے کہ بندہ کر کی رہا میرے واسطے۔ جدوں اتھے ہونا، جدوں نامہ اعمال گناہاں والا پلڑا بھاری ہو رہا ہونا، آپ نے فرمایا اتھے محبوب نے پرچہ رکھنا، دنیا نو لگ پتہ جانا میرے محبوب دی نکاح کتے جاندی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ تیسرا اصول، تیسری شے بیان کی تھی کہ انہوں نے کسی دی سفارش فائدہ نہیں دے گی، یہ کافراں واسطے ہے، لیکن ساڈے واسطے کیا بات ہے، ہر جگہ تے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی شفاعت۔
ہر جگہ تے محبوب دی شفاعت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے واضح دس دیتا، فرمایا کہ نیکوکار تے ایک سائر تے، فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت دے جڑے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے، فرمایا میں انہاں دے کام آواں گا اتھے، سبحان اللہ، کبیرہ گناہ کرنے والے، فرمایا میں انہاں دے اتھے کام آواں گا۔ کیا بات ہے میرے معبود، بلکہ یار اتنے دور دی گل رہ گئی، دور دی گل رہ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صدقے دے نال آپ دی امت دے لوکاں نے بھی شفاعت کرنی۔ حافظ قرآن نے نہیں کنیاں نو لے کے جانا چاہنا۔ بھائی علماء فرماندے نے عالم دین نو روایت دا خلاصہ کر دین علماء فرمانے نے کہ عالم دین نو روک لیا جائے گا، یا اللہ جنت چ باقی جا رہے مینوں بھی اجازت، اللہ فرمایا کہ نہیں روک جا، حالے نہیں تو جانا۔ جنہ دنیا چ تیرے نال چنگے کام کیتے، تیری بھلائی کیتی، تیری خدمتاں کیتیاں، وہ کتھے جانے نے؟ لب انہوں نے بھی سارے ہوں۔ اور علماء فرمانے نے 70 ہزار دا کوٹا عالم دین نو ملے گا، 70 ہزار دا کوٹا عالم دین نو ملے گا۔ اج نہیں علماء دی عزت کرنی نہ کرو، وہ تو لگ جائے گا پتہ، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، لگ جائے گا ادھر پتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اتنے تک دقائق الاخبار کتاب دا حوالہ میں دے رہا، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ کل جڑا سنے نو فائدہ ہوئے۔ دقائق الاخبار کتاب امام غزالی نے اتنے تک لے گیا، قیامت والے نے ایک بندہ جدو پھنسے گا نا، اللہ فرمائے گا تینوں میں بخش دینا، تیرے گناہ بڑے نے، لیکن اے دس تینوں میں بخش دینا، لیکن اے دس کیا کدی کسی عالم دین نال بہ کے کھانا کھادا؟ انہیں بہ کے کھانا کھادا؟ کہے گا یا اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو کھانا کھادا ہوندا کسی عالم دین نال بہ کے میں تیری بخشش کر دینی سی۔ اللہ فرمائے گا چل اے دس کیا تو عالم دین نال محبت کردا؟ کہے گا یا اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا چل تیرا پیار ہی ہوندا تے تینوں میں بخش دینا سی۔ اللہ فرمائے گا چل اے دس کیا تو اس بندے نال پیار کیتا جڑا علماء نال بہندا اٹھدا سی، آندا جاندا سی؟ کہے گا ہاں یا اللہ ایداں دے بندے نال میرا پیار ہے سی۔ اللہ فرمائے گا چل اس وجہ تو تینوں میں جنت عطا کی۔ یہ کوئی ساڈیاں گلاں نہیں اسی اپنے مولوی نے آپ ہی فضیلتاں بیان کرنا، یہ روایتاں نے علماء نے جڑیاں حدیثاں لکھیاں کتاباں دے اندر، یہ انہاں دے میں خلاصہ تہاڈے سامنے رکھیا، بہت روایات نے۔ یعنی کہ میں گل کرنا چاہنا کہ نبی پاک دی وجہ تو، نبی پاک دے صدقے دے نال آپ دی امت دے علماء نو اتنی شان ہے کہ انہاں دی سفارش اتنی کام دے گی کہ انہاں نو خود جنت جان دی اجازت نہیں دینی لبنی، جنی دے تک وہ نال بہن اٹھن والے اور متعلقین خدمت گزار ہو دے، جنی دے تک وہ نال نہیں جان گے۔ نبی پاک تو کیا بات ہے، سوچ نہیں سکتے سے۔ اور فرمایا دیکھو چوتھی گل ولا هم ينصرون، فرمایا کہ نہ انہاں دی مدد کیتی جائے گی، مدد بھی کوئی نہیں، کافراں دی مدد کوئی نہیں ہونی، لیکن ساڈی مسلماناں دی تے جگہ جگہ ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سجدے میں سر ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، سنا دو یہ مجدہ سنا دو کہ ہوگا وہی ہوگا جو یار شاعر کہندا اتوں بھی نا محبوب نے یہ کہنا یا اللہ جدوں سارا کچھ میرے واسطے تے پھر جہنم دیاں سختیاں انیاں میدان محشر دیاں سختیاں سارا کچھ کس واسطے؟ تے اللہ دی طرفوں گویا کہ جواب آئے گا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ سارا کچھ تیرے دشمن واسطے ہے، لیکن تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں۔ یہ پیار نہیں، میں حیران رہ گیا جدو میں روایت پڑھی، حقیقت اکھاں چوں آنسو آ گئے روایت پڑھی جدو، فرمایا کہ جدو میرے محبوب فرمایا کہ نبی پاک نے جدو میرے امتیاں دا حساب ہوئے گا، اللہ باقیاں دے سامنے حساب نہیں لے گا، اللہ پردہ کرے گا اتنے۔ کیا بات ہے یار،
کمال نہیں ہو جاندی؟ کیا شان ہے میرے محبوب دی اور میرے محبوب دی امت دی؟ فرمایا ولا ہم ینصرون، مدد نہیں کی جائے گی، نہیں کافراں دی نہیں ہوئے گی، ساڈی ہوئے گی انشاءاللہ۔ بس سانو اپنے دلوں محبوب دا ہونا پینا، سانو اپنے دلوں اللہ دے رستے دا ہونا پینا، سانو دلوں مسلمان ہونا پینا، دلوں کلمہ پڑھنا پینا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا پر دل دا کلمہ کوئی ہوں ہے۔ سلطان بہو سانو یہی سمجھایا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا پر دل دا کلمہ تے آپ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو مرشد یہ پڑھایا ہو دم دا مطلب کی ساں، فرماندے تسی تے بول دے نہیں تو آڈا تا پوری 24 گھنٹے لگے جاندے اللہ دا نا نہیں آؤندا۔ فرماندے اسی تے اے سمجھ دیا، سلطان بہو فرمایا جو دم غافل ساڈا جڑا ساں غافل ہے نا آ لے رہے ساں، فرمانے جڑا ساڈا اے ساں جڑا غافل ہے نا اسی اس ساں نو بھی کافر سمجھاں گے۔ سانو مرشد نے پڑھایا ہو، یعنی فرماندے تہاڈی تے دن رات ضائع ہو جاندی، ساڈے تے ساں بھی ذکر اللہ کر دیئے، ساڈا ساں بھی جدو بولدا ذکر اللہ۔ تائیں تے انہاں دے سلطان باہو نے قریب لوگ ہوندے سی تے ساں اسی تے ایدے بولدے نا ساں کردے، لیکن انہاں دی سانس نو بھی کوئی سندا سی تے لفظ اللہ سمجھ آندا سی۔ جو دم غافل سو دم کافر، کیا بات۔ اچھا بہرحال جی فرمایا بھائی ذبت لا ابراہیم۔ اچھا ایک اور چیز بھی ذہن چ رکھو کہ دیکھو ساڈے واسطے انعامات، کافراں واسطے یہ ساریاں چیزاں نال نال یہ تفسیر روح البیان چ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ نے اس جگہ تے ایک ساڈے واسطے ایک بڑی پیاری گل لکھی، ساڈے سمجھان واسطے۔ آپ فرمانے حضرت عبداللہ بن مبارک آپ اتنے بڑے اللہ دے ولی، انہوں جدوں دنیا تو چلے گئے نا تو خواب کسی نے ویکھیا، پوچھا کی بنی حضور؟ فرمایا کہ جدوں میں دنیا تو گیا اللہ نے مینوں سامنے کھڑا کر لیا حساب واسطے، 30 سال اللہ نے سامنے کھڑا رکھیا، 30 سال اللہ نے سامنے کھڑے رکھیا، اور سامنے کھڑے رکھن تو بعد جدوں کلام فرمایا اللہ نے مینوں ڈانٹیا کہ اس وجہ تو کہ ایک دفعہ میں ایک بے ایمان بندے تے بد مذہب بندے تے جڑا اللہ رسول دا گستاخ سی اور تے میں رحم کیتا سی، شفقت کیتی سی، نرمی کیتی سی، ان کھان پین دی میں چیزاں فراہم کیتیاں سی۔ ساڈے کہندے سارے مسلمان ہیں جی، چلو کوئی نہیں جی، چاہے مسیتاں نے قبضہ کری جا چاہے جو مرضی کری جا، سارے مسلمان ہیں۔ بہرحال آگے چلو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز سلیمان۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اچ اللہ پاک نے آزمائش دی گل کیتی کہ میں حضرت ابراہیم نو آزمایا۔ اے میرے کول تفسیر نعیمی پہلی جلد موجود ہے، مفتی عامیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حضرت ابراہیم تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں جنہ چو آپ نے فرمایا 7 مین آزمائشاں سے آپ نے ذکر کی میں ذکر کرتا ہوں تواڈے سامنے۔ فرماندے نے کہ آپ نو آزمایا گیا چاند سورج تے ستارے دے ذریعے، شروع تے وہ جڑا قرآن پاک چ قصہ موجود ہے۔ فرمایا دوسرا آپ دا نمرود دے نال مقابلہ ہویا، یہ بھی آزمائش سی آپ واسطے۔ پھر فرمایا تیسرا آپ نو اللہ دی طرف جدو آرڈر ہویا بڑی عمر چ آپ نو ختنہ کرنا پیا، یہ بھی آزمائش سی۔ فرماندے چوتھی جدوں آپ نو اگ چ ڈالیا گیا، یہ بھی اللہ دی طرفوں آزمائش سی۔ اور فرماندے نے کہ لاڈلا اپنا پیارا بیٹا فرزند انہوں ذبح کرنے واسطے جدوں لے گئے چوری سر تے رکھ دیتی، سارا کچھ کر دیتا، فرمایا کہ یہ بھی اللہ دی طرفوں آزمائش سی۔ فرمایا کہ اس تو اگلی اللہ دی خاطر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنا وطن چھڈیا، جدوں اللہ دا آرڈر آندا سی وطن چھڑ دیندے سی۔ اور فرمایا کہ اس تو بعد بڑی آزمائش آپ واسطے بھی سی کہ آپ اپنی بیوی اور پیارے اسی شہزادے نو بالکل جنگل بیابان کعبے والی جگہ ادوں شے کوئی نہیں سی اتھے، آپ اتھے چھوڑ کے نہ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات نہ کوئی شے، حالانکہ نہ کعبہ موجود سی، کوئی شے اتھے موجود نہیں سی، آپ اتھے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ آپ واسطے آزمائشاں اللہ دی طرفوں سی۔ تے جدوں پوریاں ہو گئیاں اللہ نے وہ تذکرہ فرمایا کہ میرے ابراہیم نے فاطمہن ان آزمائشاں نو پورا کیتا، میرے ابراہیم ان آزمائشاں تے پورا اترے۔ اور
ਹੋਰ بھی نال ਇੱਥੇ میرے ਕੋਲ کتاب موجود ہے تفسیر جلالین، انہوں نے بھی کئی چیزاں ذکر کیتیاں۔ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے جس طرح آزمائشاں اسی طرح کئی چیزاں دے آرڈر بھی ابراہیم علیہ السلام نے دیتے سی جڑے آپ نے شروع کیتے۔ ایک تو یہ سی کہ اللہ پاک دی طرفوں کہ قیلا ہیا مناسک الحج، ایک تو حج دے معاملات دے بارے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ وَأَذِّن، کہ ایتھے کھڑے ہو کے تسی اعلان کرو لوکاں دے اندر، جیڑا سنے گا ابراہیم علیہ السلام دی پکار نو، جس روح نے سنی اور جس روح نے سنن تو بعد جنی دفعہ لبیک آکھیا اتنی دفعہ جا کے جناب حج مبارک کرے گا۔ اور فرمایا نال نال قیلا المدمدہ، اللہ دی طرفوں ہی ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت نے جنہاں نو کلی دا آرڈر کیتا گیا، کلی اسی کر دے نا، ابراہیم علیہ السلام نو سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر ہویا، آپ تو کلی شروع ہوئی۔ اور فرماندے نے ول استنشاق، نک دے اندر پانی چڑھانا، نک دے اندر پانی چڑھانا۔ اچھا اینا پانی نہیں چڑھانا کہ جناب نس اور دماغ نو چڑھ جائے، دماغ نو چڑھ جائے، اے طریقہ کار نہیں، صرف جناب اے اندرلیاں جڑیاں چیزاں نرم چیزاں ایتھے تک کہ ساڈا پانی پہنچ جائے۔ والسواک، اور مسواک کرنا، یہ سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر ہے تو ساڈے تے بھی لازم ہے، ساڈے تے۔ اور آپ تھلے حاشیے چ واضح طور تے لکھیا آیا جناب تفسیر جمل دے حوالے دے نال لکھیا آیا کہ جناب انہاں چوں کئی چیزاں سنت نے اور کئی چیزاں واجب نے، کئی چیزاں لازم نے اور کئی چیزاں سنت نے۔ دیکھو وسواک، مسواک دا آرڈر اللہ پاک دی طرفوں آیا۔ ہن سانوں بھی چاہیے کہ منہ صاف رکھیے، منہ درست رکھیے، روزانہ صفائی۔ اگر مسواک ہوئے تو کیا بات ہے، مسواک نہیں ہوندی کم از کم ٹو پیسٹ وغیرہ یا کسی ذریعے اپنا منہ صاف رکھنا چاہیے، وگرنہ کئی بندے ایسے نے کہ انہوں نے نال بہ کے گفتگو کرن لگی ہے تو جناب بڑی آزمائش ہوندی ہے، بڑی آزمائش ہوندی۔ جس طرح افتخار صاحب بیٹھے انہاں ورگیاں نوں بڑا تجربہ ہوندا کہ جدوں کول بہ کے بندے نے انہاں نے گل کرنی تے بندے نوں بڑی مجبوری ہوندی کہ میں گل دی کداں پوری سنا کداں، کہ یہ منہ چوں اس طرح دی بدبو آ رہی۔ یہ چیزاں منہ دی صفائی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آرڈر ہے، ساڈے واسطے اج تک لازم۔ نبی پاک دنیا تو جا رہے سی، حضرت عائشہ فرماندیاں ادو ہی محبوب نے فرمایا ہن بھی مینوں مسواک چبائی نہیں جاندی، چبا کے دیو عائشہ، فرمایا کہ میں چبا کے نبی پاک علیہ السلام نو مسواک دیتی۔ آپ دنیا تو جاندے بھی مسواک کر رہے سی، آپ دنیا تو جاندے جڑا عمل وہ ساڈے واسطے نصیحت بن گیا کہ جناب اپنے منہ دی صفائی اچھے طریقے دی رکھنی ہے۔ لیکن ساڈے لوگوں نے اس طرح توجہ نہیں، سگٹاں پیندے سارا کچھ پیندے، جناب پان گٹکا کھاندے اُداں ہی آ کے مسیتاں وڑ جاندے۔ اچھا اسی طرح جناب وقص الشارب، اے مچھاں پست کرنیاں، اے جنیاں کہ میریاں تو نظر آ رہی ہیں یہ اصل پست ہے، یہ پست منڈانا جڑا نا اعلیٰ دفعہ بالکل اسرے دے نال جڑا منڈانا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں پست کرنا اس طریقے دے نال بالکل چھوٹیاں کر لینا یہ جناب سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑی رکھے مچھ بڑی رکھے وہ حکم یہ ہے کہ اے جڑے کنارے ہوندے نا، اے کنارے تسی غور کرو، میرا کنارہ تمہیں اے جڑا بولدا نظر آ رہا ہے گا، یہ نظر آنا چاہیے وا۔ اگر یہ نظر آنا بند ہو گیا یہ معیار ہے کہ تہاڈی مچھ ناجائز چیز دی طرف جا رہی ہے، یہ معیار ہے۔ جدوں آ جڑا کنارہ جا نظر نہیں آئے گا آپ ہی شیشہ بندہ دیکھ لے یا کسی نو کہہ لے، تجربہ ہوندہ بندے نو، جدوں ودنا شروع ہوئے انہوں کٹانا لازم ہو جاندہ۔ ہاں جی اسی طرح پانی پینا بھی مکروہ ہو جاندہ جدوں پانی دے وچ چیز پائے گی۔ ہاں آ جڑی سائڈ ہے نا ادھروں سائڈاں تو کئی مچھاں وداندے نے، اے سائڈاں یہ حضرت فاروق اعظم دی سنت ہے۔ ہاں یہ حضرت فاروق اعظم دا طریقہ کار سی، آپ رکھتے سی اور یہ مسئلہ کوئی نہیں اگر اس طریقے نہ اے سائڈاں تو بندہ ودا، لیکن ایتھوں ودان دی اجازت نہیں۔ برل جی وفرق الراس، اور درمیان چو چیر کڈنا بالاں دے وچوں، درمیان چو چیر کڈنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہے۔ ساڈے کی کرتے ہیں انگریزاں نے پیچھے چل ادھر یا ادھروں کام پٹھا کرنا ہی کرنا، سانو مسلمان کہے کون؟ ہاں جی مسلمان کہے کون؟ کام پٹھا کرنا ہی کرنا۔ جیڑا بھائی تسی بال ہی بانے ہیں نا، کنگا ہی پھیرنا ہے ادھروں ادھر یا ادھروں ادھر کرنے کے بجائے درمیان چ کرنا ہوندا کی یہ یار ایک سنت ہی ادائیگی ہو جائے گی، ثواب لب جائے گا۔ ہاں جی اچھا جی بہرحال اسی طرح وقلم الاظفار، اپنے ناخن تراشنا، ناخن تراشنا 40 دن تو زیادہ اجازت نہیں ہے، 40 دن تو زیادہ اجازت نہیں کہ ناخن رکھے جائیں۔
تو ساڈے کئی یونیورسٹیاں چ پڑھن والے کئی نے ناخن سپیشل رکھتے ہیں، بالخصوص لڑکیاں گھراں دیاں بڑیاں بڑیاں بگڑیاں، اور انہوں نے ماں باپ انہوں نے پوچھ رہی نہیں کہ تیرے ناخن اتنے بڑے ہیں، اتنے ناخن بڑے، نری نحوست، نری نحوست۔ اسی طرح و نطف الابط، اپنے بغلاں دے بال اتارنا، یہ بھی 40 دن تو زیادہ دی اجازت نہیں ملے گی ورنہ گناہ گار ہوئے گا۔ وحلق العانہ، اور اسی طرح منہ سر ناف ہے انہوں نے صاف کرنا، اور اسی طرح والختان، ختنہ کرنا، ختنہ کرنا یہ بھی ساڈے اتنے سنت مؤکدہ دا حکم ہے، اور یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے علماء اعلیٰ حضرت نے جو لکھا رہا خلاصہ عرض کردہ فرمایا کہ بڑی عمر بھی چاہے ہو جائے ختنہ نہ کیتا ہوئے پھر بھی لازم ہے ختنہ۔ ہاں جی، پہلے تو حکم ہے کہ بندہ اگر کرنا ہوتا ہو تو خود ختنہ کرے، نہیں تو فرمایا کہ حتیٰ کہ اس عورت نہ شادی کرے کہ جڑی ختنہ کرنا جاندی، اگر کوئی صورت نہیں تو پھر فرمایا کہ ڈاکٹر کو لوگ کروائے لیکن ختنہ کیتا جائے گا۔ اور اسی طرح استنجا کرنا، استنجا تو سارے پتہ ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ تو چیزاں شروع ہوئیاں تو فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے سارا کچھ مکمل فرمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، لوگوں کا پیشوا بنانے والا، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو امامت ملی، امامت تو مراد کلی امامت نہیں بلکہ امامت تو مراد آپ نبوت ہے، آپ نبوت، اور دوسری تفسیر بلکہ صحیح تفسیر ہے کہ جناب نبوت تو بعد پیشوائی، کہ کلی نبوت نہیں آپ ملی، آپ پیشوائی ایسی ملی ہے کہ جناب دنیا دا ہر بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عزت کرتا، چاہے یہودی ہوئے، چاہے عیسائی ہوئے، چاہے مسلمان ہوئے، ہر بندہ دنیا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی عزت کرتا ہے اور آپ دا ادب دے نام لینا ہے۔ اچھا، ایتھے امام دا تذکرہ آیا اس آیت دے اندر، اللہ پاک نے کی فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ ایتھوں جناب دو طرح دے طبقے سارے سامنے ہوندے نے، دو طرح دے، ایک طبقہ ہے قادیانیاں دا اور ایک طبقہ ہے کالیاں دا۔ قادیانی جناب اپنا مطلب کڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب دیکھو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک اضافی وصف بیان کیتا، قال انی جاعلک للناس اماما، نبوت پہلے آپ کو ایسی اضافی وصف امام بیان کیتا، فرمانے لہٰذا پتہ چلیا امام دے معنی چ کوئی نبی آ سکتا، یہ اپنا مطلب کڈنے کی کوشش کرتے، حالانکہ تو نکلتا ہی کچھ نہیں، انہاں کو صرف سہارے جھوٹ طویلہ انتظوا، انہاں کو کوئی شے نہیں ہوتی۔ اچھا کالیاں لا جاؤ، وہ کہنے یہ دیکھو ایتھوں پتہ چلدا کہ اگر نبوت کلی کافی ہوندی کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اضافی وصف امام ذکر نہ کردا، پتہ چلیا امام جڑا ہوندا وہ ایک عام نبی تو اعلیٰ درجہ رکھدا، استغفر اللہ۔ انہاں دی میں تمہیں حوالہ بھی دے دینا، تفسیر انہاں دی تفسیر دا نام تفسیر نمونہ، تفسیر نمونہ، اتنے یہ آیت جا کے دیکھ لو جی میں آیت دی تفسیر بیان کر رہا ہوں، وہ انہوں نے آہی تفسیر بیان کی۔ تفسیر نمونہ دے اندر انہاں کالیاں نے ذکر کیتا، کہندے جی لو جی پتہ چلیا جڑے 12 امام نے وہ نبیاں تو افضل و اعلیٰ نے، استغفر اللہ۔ اور یہ 12 امام نو 12 معصوم جڑے بولتے ہیں، معصوم دا مطلب ہی یہ 12 معصوم دا مطلب ہی یہ لیندے نے کہ جناب جڑے نبوت دے معنی چ اور نبوت تو بھی اوپر والے درجے چ۔ ہاں ساڈے کئی جناب مولویوں بھی پتہ نہیں چلتا، جہالت ہوندی ہے تو وہ سیدھا بولنا شروع کر دیں، سیدھے لفظ بولنا شروع کر دیں ہیں، کی لفظ بولتے ہیں 12 امام 14 معصوم، ختمہ دے اندر عام پڑھتے ہیں 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم ہیں، کئی 12 معصوم ایداں بول دیں، حالانکہ یہ بالکل کالیاں دا نظریہ، ساڈا کوئی نظریہ نہیں۔ امام دے بارے کی حکم ہے؟ امام کون ہوندا؟ جناب بہار شریعت، عقائد دی معتبر ترین کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، یہ وچوں میں تواڈے سامنے امامت دے حوالے نال چند چیزاں صرف عرض کراں گے، زیادہ نہیں۔ آپ فرماندے نے امامت دیاں دو قسماں، ایک امامت صغرا، ایک کبرا، ایک چھوٹی امامت، ایک ہے بڑی امامت۔ امامت صغرا چھوٹی امامت ہے، نماز والی امامت تو امامت صغرا بولیا جاتا،
اور یہ صفحہ نا 237 میں پڑھ رہا مکتوبۃ المدینہ۔ فرماتے امامت کبرا جڑی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نائب ہونا، انہوں امامت کبرا بولیا جاتا۔ اور فرمانے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نائب ہون دی حیثیت نال مسلماناں دے چاہے دین دے کام، مسلماناں دے چاہے دنیا دے کام، سارے کاماں نو شریعت نو دیکھدیاں او دے وچ تصرف کرنا، انہاں نو معاملات نو اگے لے کے چلنا۔ فرمایا کہ یہ امام دا کام ہے۔ اور فرمانے غیر معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے گی، جتھے کوئی غلط کام نہیں کہہ رہا تو ایداں دے امام دی گل منی جائے گی۔ کہتے تمام جہانوں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسلمان ایسے امام کی اطاعت کرے۔ اور ایسے امام کے لیے یہ جڑی امامت کبرا وڈی امامت، فرماتے ایسے امام کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اے ذہن چ رکھو، مسلمان ہونا شرط ہے، آزاد ہونا شرط ہے، عقل مند ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، قادر ہونا بھی شرط ہے، اور قریشی خاندان جو نبی پاک والا جڑا قریشی خاندان اس دور دا قریش خاندان، اس خاندان دے وچوں ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اور اگے لکھتے ہیں ہاشمی علاوی، انہاں دے معنی میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ معصوم ہونا اس کی شرط نہیں، معصوم ہونا کوئی شرط نہیں، ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے، جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق عمراء مؤمنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی کو خلافت سے جدا کرے، حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ مولا علی و حضرات حسنین نے ان کی خلافتیں تسلیم کی ہیں، اور علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ اور اگے آپ فرمانے محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ جو اہل حل و عقد، جو بڑے لوگ ہیں، صاحب تصرف لوگ ہیں، انہوں نے اس کو امام مقرر کیا ہو یا پچھلے امام نے۔ فرمانے امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، خلاف شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بہرحال کافی مسائل آپ نے لکھے، مین چیز میں تھوڑے سامنے رکھ دیتی کہ امام واسطے معصوم ہونا کوئی شرط نہیں، جبکہ انہوں نے معصوم دی شرط لگا کے انہوں نے نبیوں تو 12 اماموں نو ودا دیتا، نبیوں تو 12 اماموں نو ودا دیتا۔ اور پھر ایک اور گل ہے، جدوں دیکھو جناب یہ کہن گے یا غائب المنتظر ایداں دے لفظ انہوں نے اپنی جگہ تے لکھے ہون گے، یعنی کہ 11 امام پہلے منن گے، 12 امام یہ کہن گے جناب وہ لکے ہوئے نے کسے غار چ، کسے غار چ لک گئے، کہنے امام تو بغیر نظام نہیں چل سکتا دنیا دا۔ وہ بھائی تواڈے مطابق تسی کہنے امام تو بغیر نظام نہیں چل سکتا، اور امام دا ہونا ہر دور چ ضروری آ، تے بھائی 235 ہجری تواڈی ایسی تفسیر نمونہ چ گل لکھی، 235 ہجری دے اندر امام حسن عسکری دا وصال ہویا انہاں دے مطابق، اور امام حسن عسکری انہاں دے مطابق ہیں 11ویں امام، اور 12ویں امام محمد بن حسن عسکری انہاں دے مطابق وہ جی 5 سال دے سی غائب ہو گئے، کسے غار چ چھپ گئے، وہ جی جناب قیامت کے قریب آن گے، وہی امام مہدی ہون گے جی۔ وہ بھائی تسی کہنے امام تو بغیر نظام نہیں چلتا، امام مقرر اس واسطے کیتا جاتا کہ دنیا دا وچ فساد نہ ہو، تے انی دیر دے جڑے تسی نظام لے کے چلن دے 235 تو بعد ہن جا کے جناب 1447 چلن دے، تسی کداں چلائی جا رہے ہو اپنے سارے نظام؟ بہرحال اپنی طرفوں غلط قرآن دی تفسیر، غلط انداز، تاکہ امت مسلمہ جے سیر تے لگی ہوئی وہ سیر تے امت مسلمہ نو ہٹا کے اپنا مقصد اپنا مطلب بالکل سامنے لے آنا۔ اور اس لیے میں بڑا تفصیلی بیان کیتا آیا کسی جگہ تے، اور ریکارڈ بھی سارے یوٹیوب چینل اتنے موجود ہے۔ بہرحال جی میں اپنے موضوع کی طرف آواں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال ومن ذریتی، جدو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ قال ومن ذریتی، عرض کی تھی یا اللہ پھر میری اولاد چو بھی پیشوا بنا دے، میری اولاد چو بھی پیشوا بنا، منو تو امامت میری اولاد چو۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالمہ تک نہیں پہنچتا۔ ظالم دا کی مطلب ہے حضرات؟ مراد علماء ایتھے مختلف تفسیراں ہوندیاں، ظالم تو مراد فاسق لوگ، بے ایمان لوگ، غلط لوگ، انہاں تک اللہ پاک نے فرمایا میرا عہد نہیں پہنچتا۔ اور تفسیراں ایتھے دو نے، دو طرح دیاں تفسیراں نے۔ ایک تفسیر تے جناب اے وے کہ جناب میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، مطلب اے وے کہ جناب جڑے موجودہ ساڈے امام نے
موجودہ ساڈے امام نے جڑے ساڈے مسجداں دی نمازاں پڑھاؤندے نے ساڈے معاملات دیکھدے نے، ایک تو تفسیر یہ وے کہ جناب انہوں نے اجازت نہیں ہے مصلیاں تے کھڑے ہو، اگر کس صورت اگر معصیت کرن، اگر ناجائز کام کرن، اگر گناہ کرن اور علی الاعلان کرن، یہ شرائط دے نال فاسق معلن ہو ہیں، اگر غلط کماں چ پائے ہون سارے دے سامنے علی الاعلان، پھر انہوں نے اجازت نہیں ہوئے گی کہ جناب مصلی تے کھڑے ہو کے اپنے معاملات چلان، اس جس داڑھی نہیں ہے آ کے مصلی تے کھڑا ہو جائے، یا جناب سود خوری دے کام کردا اس طرح دا بندہ آ کے مصلی تے کھڑا ہو جائے، یا جناب لوکاں دی ٹھگیاں کردا ہیں ایداں دے کام کردا تے آ کے مصلیاں تے کھڑا ہو جائے، یا اس لوکاں دی زمیناں تے قبضے کردا ایداں دا بندہ آ کے مصلیاں تے کھڑا ہو جائے، انہاں نوں اس چیز دی قرآن کہہ رہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا امامت والا جڑا عہد ہے یہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا۔ اچھا، اور دوسری تفسیر یہ ہے لا ینال عہد الظالمین کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے جڑے میں تینوں امامت دتی ہے، تینوں پیشوائی دتی ہے، تیری اولاد چ پیشوائی رہے گی، جاری رہے گی، ہاں جڑا تیرے رستے تو ہٹے گا انہوں نہیں ملے گی۔ لہٰذا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے واضح لکھ دیتا، فرمایا چاہے سید ہوئے لیکن جے نبی پاک دے رستے تو ہٹ گیا، چاہے سید ہوئے، مثلا جناب اسلام چوں نکل گیا، نبی پاک دا ہی انکار کر دیتا، ہن دسو رے سید ہونا کی فائدہ ہے؟ فرمایا چاہے سید ہوئے، قرآن دی آیت دس دیئے جے جناب اسلام تو باہر ہو گیا پھر وہ کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی تعظیم نہیں، پھر کوئی معاملات نہیں، نبی پاک دے ماتحت رہے گا، نبی پاک دے طریقے تے رہے گا تے جناب ساڑھے سراں دا تاج، ساڑھے سوچ تو اعلیٰ فضیلت دے واسطے سارا کچھ دے واسطے۔ اور جناب اگے قرآن پاک دی آیت اگلی میں پڑھدا، اور یہ جگہ تے ایک دو اور گلاں میں عرض کر دینا، بڑی پیاری گل ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر البیان چ لکھی، آپ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک دفعہ ستے تے خواب دے اندر نا آپ نے دیکھیا ایک بہت لمبا درخت ہے، اچھا وہ درخت دے ہر پتے دے اتے آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اچھا خواب چی پوچھا جبریل امین دے حوالے نا، انہوں نے دسیا کہ جبریل امین نے پوچھا خواب چی کہ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی پاک دا تعارف کرو، حضرت جبریل امین نے نبی پاک دا بھی تعارف کروایا، نبی پاک علیہ السلام دی امت دا بھی تعارف کروایا، نبی پاک دی امت دا تعارف بھی کروایا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے دعا منگی، یا اللہ اتنا سونا تیرا محبوب ہے، اتنا پیارا تیرا محبوب ہے، یا اللہ مینو یہ انعام عطا کر، مینو انعام عطا کر، مینو یہ شے عطا کر کہ اس پیارے محبوب دی امت میرا تذکرہ کرتے رہے، میرا تذکرہ کرتے رہے، تاں کر کے جناب نماز دے اندر درود ابراہیمی پڑھیا جاندہ، تاں کر کے امام اسماعیل حقی فرماندے اس وجہ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ پاک نے رد نہیں کیتا، آپ چاہتے سی کہ نبی پاک دی امت میرا نام لیندی رہے، تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ آپ دی دعا، اور اسی اج بھی نام لے رہے ہیں، کتھوں دا سلسلہ چلیا تے اج میں کی شاید تواڈے سامنے تے کی دے گا، کتھوں دا سلسلہ کدے دیاں کڑیاں چلیاں ہوئیاں، آپ دیاں دعاواں ساڈے تک پہنچ گئیاں، اسی بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ پہ کر دیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حضرات اگلی آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ ہن اس آیت کریمہ دے اندر بھی بڑیاں بڑیاں پیاریاں جگہ، پہلے میں تمہیں دس دینا، جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ نے جڑی گل ارشاد فرمائی وہ میں تواڈے سامنے پہلے رکھ دینا۔ آپ فرماندے نے کہ جناب مکے دے اندر 15 جگہ ایسیاں نے جتھے دعا قبول ہوندی ہے، لہذا آئندہ جڑا عمرے شریف تے جائے، حج تے جائے،
مفتی صاحب فرماتے اتنے دعا بھی کرے میرے واسطے بھی، آپ فرمایا آپ نے لکھا میرے واسطے دعا کرے، تو میں تھوڑے سامنے بیان کرے میرے واسطے بھی کرے۔ ہاں جی آپ فرماتے مکے شریف 15 جگہ تے جیڑی دعا منگو گے اللہ وہی قبول کرے گا۔ میں تھوڑے سامنے پڑھ دینا، پڑھن بھی میں تاں دیاں تاکہ ویڈیو چ آ جان، کل لوگ سنن تے فائدہ ہوئے سارے دا۔ آپ فرماتے نے 15 جگہ تے دعا قبول ہوندی ہے۔ فرماتے ملتزم یعنی سنگ اسود اور دروازے کعبہ کے درمیان، حجر اسود تے کعبے دا در بالکل تھوڑا ہی نہ فاصلہ ہے۔ فرمایا اس جگہ تے کھڑے ہو کے اگر دعا مانگو گے دعا قبول ہوئے گی۔ فرمایا میزاب یعنی کعبہ معظمہ کے پرنالے کے نیچے، پرنالا جتھے ڈگدا ہے نا، فرمایا کعبے دے پرنالے دے نیچے دعا قبول ہوندی۔ اور فرمایا رکن یمانی کے پاس، یہ ہن جڑے جاندے نے انہوں نے سمجھ لگے گی تھے۔ فرمایا صفا مروہ کے درمیان، صفا جتھے آپ دوڑ دے جتھے دوڑ دے اور جتھے سبز لائٹاں لگی ہیں، فرمایا اتھے دعا قبول ہوندی۔ سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے پاس، خود حجر اسود دے کول کھڑے ہیں اتنے بھی دعا قبول ہوندی، اور مقام ابراہیم ہے اتنے بھی دعا قبول ہوندی کے پاس، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بھی دعا قبول ہوندی، لیکن ساڈے تو نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح مینا شریف زیارتاں واسطے اسی جانے ہیں، اس گلاں نوں لگے رہنے ہیں، یہ وہ دعا بھی کرو۔ فرم مزدلفہ میں، عرفات میں، اور 3 جمروں کے پاس جتھے شیطاناں نوں کنکریاں ماریاں جانیاں، یہ زیارتاں والے صرف کولوں نہیں نگاہ کے لے لینا، کہ ٹھہر جا ذرا تینوں پیسے دیتے ہوئے ذرا مینوں دعا کر لیں تے دعا قبول ہوندی۔ اچھا، اور اسی طرح چاہے زمزم پر، یعنی زمزم شریف دے کنویں تے، ہن میں اس دفعہ بھی گیا تو مینوں میرے نال پڑھے لکھے علماء بھی سی کچھ، وہ کہندے یہ زمزم شریف ہے کتنے، چونکہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوندی زمزم کتنے، میں تمہیں دس دینا اینوں ذہن چ رکھ لو زمزم شریف کتنے۔ جڑے گئے انشاءاللہ انہوں نے تو نقشہ سمجھ آئے گا، باقی ہے تو معذرت۔ بہرحال انشاءاللہ جی لفظ یاد رہ گئے تو اتنے جائے انشاءاللہ تمہیں یاد آؤ گے، اللہ سارے نوں لے جائے بار بار اتنے۔ اچھا، کعبہ شریف دا جتھے دروازہ ہے نا، کعبہ شریف دا جتھے دروازہ، کعبے شریف دے دروازے تو اگر اے سائڈ نو دیکھی نا، اے سائڈ اے جڑا رخ، ایتھے مقام ابراہیم ہے، ایتھے مقام ابراہیم ہے۔ کعبے شریف دے دروازے تو مقام ابراہیم دے درمیان جڑی جگہ بنتی ہے، وہ تو تھوڑا جنا ادھر ہی سائڈ نو، تھوڑا جتنا ادھر ہی سائڈ نو کھڑے ہونا تو تواڈے پیراں دے تھلے زمزم شریف ہے، یعنی کہ تھلے اتنے چھاتے اسی جتھے ترے پھردے ہونے زمزم شریف دا کنواں تھلے ہے، تے اتھے یعنی کہ کھڑے ہو کے دعا قبول کرو تے اللہ پاک دعا قبول کرتا۔ اچھا جی، اور اسی طرح زمزم پیندے آیا، زمزم پیتے وقت ہے، زمزم جدوں بھی زمزم شریف پینا بالخصوص اتھے دعا منگو تو کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں جگہ تے دعاواں قبول ہوندیاں۔ اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اچھا، یہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمان تفسیر روح البیان چ لکھیا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک دیاں روزانہ 120 رحمتاں اتنے نازل ہوندیاں، 120 رحمتاں، فرمایا کہ انہاں چوں 60 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں جڑے کعبے دا طواف کردے نے، اور فرمایا کہ 40 رحمتاں جڑے کعبے دے قریب کھڑے ہو کے اتنے نماز پڑھتے ہیں، 40 رحمتاں انہاں تے، اور فرمایا 20 صرف انہاں تے اتردیاں جڑے کلے دیدار ہی کرتے ہیں کعبے دا جا کے، 20 رحمتاں انہاں واسطے۔ اور دیکھو یہ ایسی جائے امن ہے، ایسی جائے امان ہے کہ جناب ایتھے کسی نو کسی دے قتل دی اجازت نہیں ہے، ہاں جی، کسی نو مارن دی اجازت نہیں ہے، کوئی ظلم دی اجازت نہیں ہے، کوئی دیگر معاملات کی کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جناب کوئی قتل کر کے بھی اتنے وڑ جائے تو حکم یہ ہوتا کہ اتنے جناب گولی نہ چلائی جائے، گولی نہ چلائی جائے، اتنے کوئی ادھر سلسلہ نہ، ہاں گستاخ رسول ہوئے پھر آرڈر ہو رہے، پھر چاہے کعبے دے پردے کیوں نہیں پکڑ چھپیا، نبی پاک نے فرمایا سی اے علی تینوں چاہے کعبے دے پردے دے پیچھے چھپیا پکڑ مل جائے اتوں ہی لب کے لیا۔ ہاں جی، گستاخ رسول دی یہ حکم نہیں ہے جو عام حکم میں تواڈے سامنے بیان کیتا، اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم مصلی بناؤ۔ اے جناب بخاری شریف کی روایت میرے سامنے موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑیا اور آ کے فاروق اعظم نے نال لے آ کے دسیا ہاذا مقام ابراہیم، اے عمر اے مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر فاروق کے الفاظ دیکھو، زبان چ لفظ کی نکلے، افلا نتخذ مصلی، یا رسول اللہ ایتھے کھڑے ہو کے اسی نفل نہ پڑھیا کریے، اسی ایتھے نفل نہ پڑھیا کریے۔ فقال لم عمر بذالک، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی طرفوں ہلے مینوں آرڈر نہیں آیا،
فلم تاغب الشمس حتی نزلت، حالے سورج نہیں سی غروب ہویا، اللہ دی طرفوں آرڈر آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے عمر نے اتنے رائے دیتی ہے محبوب میرے محبوب دے میرے عمر دی رائے نو قبول کرو، ایتھے مقام ابراہیم تے نفل پڑھیا کرو، اور 2 نفل پڑھنا لازم ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم دی رائے تے قرآن دی آیت اتری، اور ہے بھی بخاری شریف دی روایت، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی وعدہ لیا، تاکید کی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نو کہ میرے گھر نو صاف ستھرا رکھنا، میرے گھر نو صاف ستھرا رکھنا۔ جناب جی او گھر ہے اللہ دا گھر تے او دی نسبت نال بھی اللہ دا گھر ہے، لہٰذا گندگی پھیلانا غلط ایداں دی چیزاں پھیلانا کسی طریقے دے نال مسجد چ اجازت نہیں، دونی طرح دی گندگی دی اجازت نہیں، کوئی عقیدے جا کے گندگی پھیلائے ساڑیاں مسیتاں جا کے وہ بھی اجازت نہیں، اور اسی طرح ویسے کوئی جناب مسجداں چاہ کے کوئی اپنے بال سٹی جائے، کوئی آ کے شاپر چھٹی جائے، کوئی دنیا چیزاں کو گندگی کھان پین والیاں چیزاں سٹی جائے، انہاں چیزاں دی بھی اجازت نہیں ہوندی، لہٰذا تھوکنا یہ وہ اِداں دے معاملاتوں ذرا مسجد دے وچ احتراز کرنا چاہیے۔ اور للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہنا واسے جنہوں نے طواف کرنا، فرمایا اعتکاف والے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے مسجدوں بھی اسی طریقے دے نال اسی صاف ستھرے رکھاں گے۔ اگے جناب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، میں ہن شارٹ کر رہے ہیں ٹائم اپنا پورا ہو گیا، صرف میں ترجمہ اور ایک دو گلاں بس عرض کراں گا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ حضرات چونکہ تسی جاندے ہو کہ جڑا کعبہ شریف اور مکہ شریف یہ سنگلاخ وادیاں بالکل ایتھے کوئی کاشتکاری یا ادھریاں معاملات ادھریاں چیزاں نہیں سی، تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہوئی نا تے ہویا کہ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ طائف من الشام، کہ حضرت جبریل امین نے جڑا طائف دا علاقہ نا، طائف دا علاقہ تواڈے جو کئی گئے ہون گے زیارتاں کرن، تے طائف دا علاقہ حضرت جبریل چونکہ طائف دا علاقہ سی مسجد اقصی دے قریب، بیت المقدس دے قریب، جبریل امین نے اللہ دے آرڈر دے نال طائف دا علاقہ اتھوں چوک کے لیا کے مکے شریف دے قریب جگہ تے رکھ دیتا، تے اوتھے پھل بھی ہوندے، فروٹ بھی ہوندے، ہر قسم دی سبزی، ہر قسم دی شے اوتھے مکے شریف دے قریب اللہ نے انتظام کیتا کہ انہاں دے عرض کرن تے کہ انہاں دے کہن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے دا پورا شہر چوک کے اللہ نے اتنے لے آندا، شہر چوک کے باقاعدہ میرے کو تفسیر سامنے عربی والی موجود ہے، جلال ہے نا میرے تفسیر روح البیان دا حوالہ ہے میرے کول، اور بھی جناب کئی حوالے موجود نے کہ پورا شہر ہی چکیا گیا اتوں، شہر چوک کے لے آ کے جناب حضرت جبریل امین نے اتنے لگ دیتا، یہ طائف حضرت جبریل امین نے لیا ہوا اتنے۔ ہاں جی کیا بات ہے۔ بہرحال جی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبے دی تعمیر کی تھی، کعبہ تعمیر ہویا کتنی دفعہ؟ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے آ کے آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے آ کے کعبے نو تعمیر کیتا، اور اتوں پھر سلسلہ چلیا کعبے تو ایتھے جناب کعبہ تعمیر کیتا 2 شخصیات نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 4 بیٹے سی، کنے بیٹے سی؟ 4 بیٹے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت مدین، حضرت مدائن۔ اے مدین مدائن جڑے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹیاں دے نام تے شہر نے، ہاں جی مدین تے مدائن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے۔ بہرحال ایتھے کعبے واسطے شرف لبیا کہناں نو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جناب کعبے دی تعمیر کی تے پورا قصہ ہے، پھر کسی موقع تے انشاءاللہ میں عرض کراں گا سارے قصے نو۔ بہرحال جی کعبے دی تعمیر ہون دی 10 دفعہ ہوئی، آخری دفعہ جڑی ہون دی جڑی تعمیر ہے یہ ہون تعمیر جڑے جناب بادشاہ گزریا سلطان مراد، سلطان محمد فاتح دا جڑا والد صاحب سی سلطان مراد ہے، جڑا قسطنطنیہ دا بادشاہ گزریا ترکی دا، سلطان مراد نے 1040 نے ہجری کم و بیش دے اندر یہ کعبہ تعمیر کیتا، یعنی یہ کعبے نو تقریباً 400 سال ہو چکے ہیں،
ہیں 1040 تو ہن 1447 407 سال اس کعبے دی تعمیر ہو چکے نے جڑا یہ سلطان مراد نے بنایا. اور سلطان مراد تو پہلے یہ کعبہ بنیا سی کدوں خلیفہ ہارون رشید دور دے اس دور چ یہ کعبے دی تعمیر یعنی 800 سال وہ تعمیر تقریباً رہی ہے. ہاں جی بہرحال جی یہ الگ تفسیر ہے، پھر انشاءاللہ پھر کسی موقع تے یہ ساری چیزاں عرض کریں. ایک اور بڑی پیاری نقطے والی گل ہے، دیکھو کہ بڑی زبردست گل ہے کہ جدوں بندہ کوئی تعمیر کردا، کوئی بھی اے مصری حضرات ساڈے امتیاز بھائی اشتیاق بھائی نے بیٹھے کہ جناب کوئی بھی کام کرتے ہیں جدوں کام پورا ہو جاتا تو مزدوری لئی جاندی نا، لہرا گل ہے جمعرات نوں منگ لیندے ہیں مزدوری لئی جاندی نا، جدوں کام پورا ہو جائے پھر مزدوری لئی جاندی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب جدوں کام پورا ہو گیا نا پھر آپ نے مزدوری منگی، آپ نے پھر مزدوری منگی. ہاں یہ مزدوری کیڑی منگی؟ اللہ نے ساری مزدوری بیان کی کہ جدوں انہوں نے تعمیرات کر لی ربنا تقبل منا، یا اللہ ہن ساڈیاں دعاواں قبول کری. مزدوری ساڈی یہی ہے کیڑی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ترجمہ کنز سلیمان، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے. اے پہلی مزدوری منگی. اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہے، ایک امت، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ سائد دی وجہ تو اعلیٰ حضرت فرماندے علماء فرماندے یہ سائد دی وجہ تو یہ سائد دی تفسیر چ کہ پتہ چلے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی یا اللہ میری اولاد چ ایک گروہ ہمیشہ حق تے رہے. فرمایا دنیا چ کدی اس طرح نہیں ہویا کہ دنیا چ ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوئے، فرمایا کدی ادا نہیں ہویا. فرمایا حتیٰ کہ 7 تک دی تعداد رہی ہے، آخری جدوں تک آئیے 7 تک دی تعداد رہی ہے. اور آخری آیت آپ نے اگے جڑی مین جڑی دعا سی آخری لاسٹ والی دعا آپ نے منگی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ترجمہ کنز سلیمان، اے رب ہمارے اور بھیج جن میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرماوے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. کڈی وڈی مزدوری منگی. ہاں شاعر کڈی سونی گل کہنا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. سارا کچھ ہی مانگ لیا، یا اللہ ساریاں چیزاں سیڈ دے، اپنا محبوب میری اولاد چکا، اپنا محبوب میری اولاد چکا دے. کڈی وڈی مزدوری منگی تے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو رد نہیں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام دی ہی اولاد چوں جننے نبی آئے آپ دی اولاد چوں سارے آئے، آپ دے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق تے حضرت اسماعیل، انہاں دونوں دی اولاد چوں نبی ہوئے. سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چ ہوئے نے سوائے نبی پاک تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چ ہے. تو کڈی وڈی دعا آپ دی قبول ہوئی. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ وال تشریف لے کے آئے. اتو ایک بڑی پیاری گل پتہ چلی، اج ایک طبقہ تمہیں نظر آئے گا جڑا کہندا جی قرآن خود پڑھو مولویوں کے پاس نہ جاؤ، قرآن خود پڑھو اس کے معنی خود پڑھو ترجمہ خود. وہ بھائی انے ہاں قرآن دا ترجمہ کہنے کیتا تو مولویوں کیتا. ایک پاسوں تو کہنا مولویوں کے کول نہ جا قرآن پڑھن واسطے آپ ہی ترجمہ پڑھ جا، وہ بھی تو مولویوں کیتا، سارا کچھ کدھر جائے گا بھائی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہی دس رہی ہے. عرب والے لوگ تے قرآن خود پڑھ سکتے سی، ترجمہ تے خود جانتے سی، ہر شے عربی تے انہوں نے آپ آندی سی، انہاں کہڑا کسی کو پوچھن جانا سی کہ یہ مطلب کی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعا دے الفاظ دیکھو کہ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت بھی انہاں تے کرن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو کتاب سکھان بھی سمجھان بھی. پتہ چلیا کلا ترجمہ فائدہ نہیں دیندا، انہوں سکھنا بھی پینا کہ دسیا کی جا رہا صحیح طریقے دے نال. وہ دے واسطے علماء کو آنا ہی پینا، علماء تو ہٹ کے بندہ کتے جا نہیں سکتا، نہیں تو قیامت والے دن کی بنے گا. اللہ پاک جو میں تواڈے سامنے بیان کیتا اللہ پاک انہوں یاد رکھن دی اگے بیان کرن